نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم صبر کے موضوع پر بات کریں گے اور خاص طور پر صبر کے اجر کے بارے میں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی ضرورت ہم سب کو ہے اور ہر موقع پر۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر شاید تکلیف دہ حالات میں کرنا ہوتا ہے یا غم اور پریشانی کے موقع پر ضروری ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر تو ہر وقت کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ نقصان کا موقع ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مایوسی سے بچائے، پریشان ہونے سے بچائے۔ اگر فائدہ ہو تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو احساس برتری سے بچائے، اپنے اندر تکبر نہ آنے دے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے۔ بیماری ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان آہو پکار نہ کرے، دوسروں کو پریشان نہ کرے۔ صحت اور تندرستی ہو، طاقت ہو تو اس موقع پر صبر یہ ہے کہ انسان اپنے اندر فخر اور ناز اور غرور کے جذبات نہ آنے دے بلکہ ہمبل رہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہمیں بھڑکائے یعنی غصہ دلائے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے، بھڑکنے سے بچائے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کی تعریف کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ کے اندر کبر نہ آنے پائے اور آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہوں، اپنی حیثیت کو جانتے ہوں اور دوسرے کی تعریف سے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تنقید کر رہا ہے، آپ کو کریٹیسائز کر رہا ہے تو اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیر ضروری دفاع سے بچائیں، فوراً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا نہ شروع کر دیں یا اپنے آپ کو صرف بچانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ تنقید کو بہت تحمل اور بہت صبر کے ساتھ سن کر اگر ضرورت ہو تو اپنی اصلاح کر لیں اور اگر ضرورت نہ ہو تو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیں اور اپنا کام کرتے چلے جائیں، کیونکہ صبر کے بغیر انسان زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہر وہ چیز جو ہمارے آگے بڑھنے میں، اور آگے کہاں بڑھنا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے، اس کی طرف بڑھنے میں جب بھی کوئی چیز رکاوٹ ڈالے، خواہ وہ کوئی اچھی چیز ہے یا بظاہر کوئی ناپسندیدہ چیز ہے، تو ایسے موقع پر اپنے اوپر کنٹرول رکھنا، اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، اپنے سینسز میں رہنا، اپنے لیے وہ کرتے رہنا جو ہمیں کرنا ہے، اپنے کام سے نہ رکنا، کسی ڈسٹریکشن کا شکار نہ ہونا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا۔ ساری زندگی صبر کی زندگی ہوتی ہے مومن کی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ابتدا میں حکم آتا ہے صبر کا، وہاں پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور صلاۃ کے ساتھ مدد لو۔ مدد صرف اس وقت نہیں چاہیے ہوتی جب ہم کسی مشکل میں ہوتے، ہم کمزور پیدا کیے گئے، خلق الانسان ضعیفا، تو ہمیں ہر حال میں مدد چاہیے ہوتی۔ تو دعا کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے ہم اپنی زندگی کا یہ مشکل ترین سفر طے کرتے چلے جائیں۔ تو جب صلاۃ کے ساتھ اس کا ذکر ہوا تو اس میں بھی بڑا قابل غور اور بہت اہم نکتہ ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں صلاۃ یا نماز کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ کب تک؟ زندگی کے آخری دن تک، جب تک ہم ہوش و حواس میں ہیں۔ تو اسی طرح صبر بھی ہمیں آخر تک کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے بہت سی دعائیں اس بارے میں آتی ہیں جن کا ذکر میں آخر میں کروں گی، کہ جس میں انسان کو اپنے لیے صبار اور صبور ہونے کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر انسان اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر دیتا ہے، اپنی ویلیو کھو دیتا ہے، اپنی قدر و قیمت کم کر لیتا ہے۔ لیکن صبر خاص طور پر مشکل مرحلوں میں، یعنی تکلیف کے وقت،
پریشانی کے وقت، اور وہ پریشانیاں جن کا ذکر قرآن نے کیا، جس کا ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 اور 157 میں پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ ہم یقیناً تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ آزماتے رہیں گے، یعنی کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا رہے گا۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، بڑی رحمت ہے، اور یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صبر کی خاص طور پر ضرورت، یعنی عمومی طور پر جنرلی ساری زندگی میں ضرورت ہے، مرتے دم تک ضرورت ہے، لیکن خاص طور پر ان مواقع پر زیادہ ضرورت ہے جس میں خوف، اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے، عام طور پر خوف ایسی چیزوں کا ہوتا ہے، کچھ خوف تو واقعی حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ خوف ایک بیماری ہوتے ہیں، نفسیاتی بیماری کے تحت انسان مختلف طرح کے خوف کا شکار ہے، جس کو فوبیاز بھی کہتے ہیں، کہ انسان بلا وجہ کچھ چیزوں سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے۔ تو بہرحال کسی بھی قسم کا خوف، بھوک، جوع، اور بھوک جو ہے وہ ہماری ڈیزائر کو ریپرزینٹ کرتی، مختلف طرح کی ڈیزائرز ہوتی ہیں انسان کے اندر، اس موقع پر بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی اور ہر وقت نہیں ہو سکتی۔ پھر وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی، کبھی جاب ہوتی نہیں، کبھی ہوتی ہے تو ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے ساری ضروریات پوری ہو سکے، اور کبھی جاب جانے کا ڈر ہوتا ہے، بہت اچھی بھی ہوتی ہے تو اس میں خوف بھی شامل ہوتا ہے اور کمی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ والانفس، نفسوں کی کمی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کبھی دنیا سے چلے جاتے ہیں عزیز اور پیارے، کبھی ویسے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، کبھی ہم انہیں چھوڑ جاتے ہیں، ہماری پرائیویٹ لائف میں بھی اور ہمارے کام پر بھی۔ کبھی بہت اچھے ورکرز ہوتے ہیں، ایک دم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بزنس میں بھی اچھے پارٹنر ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، ان کی کمی ہو جاتی۔ پھر اسی طرح والثمرات، پھل دراصل کیا ہے؟ پھل فروٹس بھی ہیں، لیکن ہماری اچیومنٹس، جو ہم نے زندگی میں کمایا ہوتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہمیں پروفٹس ملے ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے، ثمرہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا آؤٹ کم ہوتا ہے بیسیکلی۔ جیسے ایک درخت لگایا جاتا ہے تو اس کا آؤٹ کم فروٹ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یعنی یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ وبشر الصابرین، ان مواقع پر جب یہ چیزیں ہو رہی ہوں زندگی میں اور انسان صبر کر جائے تو انسان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن لوگوں کے لیے صابر کون ہے؟ یہاں صابر کی ڈیفینیشن بتا دی گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر کوئی افطار ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو ان کی زبان پر ہوتا ہے انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے، ہم اللہ کے لیے ہیں کا مطلب کیا؟ کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے، میرا ہر کام اللہ کے لیے۔ اور ہم اپنے آپ کو اس وقت اللہ کا خاص بندہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف واپس جانے والے۔ یعنی گویا اگر کوئی چیز ہم سے چلی گئی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی کمی ہو گئی، کوئی انسان چلا گیا، ہاں وہ دنیا سے چلا گیا یا ویسے چھوڑ کے چلا گیا، ہم خود بھی جانے والے ہیں، ہمیں کون سا ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ کوئی چیز چلی گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، اور پھر ہم خود بھی جانے والے ہیں۔ یہاں خود کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ساری قیمتی چیزوں میں سے سب سے قیمتی چیز
آپ کی اپنی جان ہے. یور سیلف، یو آر پریشیس. اگر آپ ہے، وہ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے. جہان سارے کا سارا بھی ہو اور اگر یہ جان ہی نہ ہو، ہم خود ہی نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہم الحمدللہ سب کچھ بھی جائے تو اللہ نے یہ زندگی دی ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، ہم پھر کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نئی اپرچونٹیز پیدا کر دے گا. اگر ایک چیز لے لی ہے تو اس سے بہتر کچھ اور دے دے گا. اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے نہ ہوں، لیکن ہم ان کو ایک معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے ہیں. اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز لے کے اس سے بہتر دوسری دینے والا ہوتا ہے. کبھی ایک بیماری دے کر ہم سے توبہ کروانا چاہتا ہے، ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلانا چاہتا ہے، ہمیں بہتر انسان بننے کے لیے تیار کرتا ہے، یا پہلے سے زیادہ بہتر صحت دینا چاہتا ہے. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی تکلیف اور بیماریاں ہوتی ہیں، وہ بڑی بیماریوں کا پتہ دیتی ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اگر وہ چھپی رہے اندر تو بہت بڑی مصیبت بن سکتی. تو مومن کیا کہتا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، اسی کی طرف واپس جانا ہے، ہم نے چلے جانا ہے. اگر آج ہم ہیں تو شکر کریں، اور اگر جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ چیزیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی. اس لیے میری اپنی جان سے زیادہ کوئی چیز قیمتی نہیں کہ جس کے جانے کا میں غم کروں. اور مجھے اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن مجھے بھی جانا ہے، لہٰذا میں اس جانے کی تیاری کروں، اس دنیا کے غم میں نہ گھلوں، اس دنیا کی فکر اور پریشانی میں نہ رہوں. جہاں جانا ہے، جہاں واپسی ہے، اس کی فکر کروں. تو ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر حادثہ، ہر چوٹ یہ یاد دلاتی ہے واپس جانا ہے. واپسی کی تیاری کرو، یہاں بیٹھے نہیں رہنا. جو لوگ ایسے موقع پر، تکلیف کے موقع پر یہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ سوچ لیتے ہیں، تو پھر ان کو 3 انعام ملتے ہیں. نمبر 1، صلوات من ربہم، رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ان پر آتی، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے اور ان کے حالات اور اچھے کر دیتا ہے. ورحمت، رحمت آتی ہے ان پر. سبحان اللہ، صبر کے بدلے میں رحمت آتی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے اس کے لیے پھر اور کیا مشکل ہے، اور کیا چاہیے. اور تیسری چیز ہدایت، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے صابر بندے کے لیے آتی. تو صبر کرنے کا اجر ہی اجر ہے. لیکن صبر اس وقت انسان کر سکتا ہے جب انسان یہ سمجھ جائے کہ پریشانیاں آتی کیوں ہیں، کیسے آتی ہیں، تکلیفیں اور مصیبتیں کیوں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اذن سے آتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو کوئی تکلیف آتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو نہیں آتی. قرآن مجید میں آتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو نیکسٹ ٹائم اگر کوئی بھی پریشانی اور تکلیف ہو تو یہ سوچ لیں کہ یہ اللہ کے اذن سے آئی، اور اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اس نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی، یہ میرے رب کا فیصلہ تھا. زندگی میں جو چیز بھی بادر کرے، کوئی انسان ہو، کوئی کام ہو، کوئی اپنی جان کا، صحت کا مسئلہ، کچھ بھی، یہی سوچے اللہ کے اذن سے ہوا ہے اور کسی حکمت کی وجہ سے، کسی مقصد سے ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کے ذریعے کچھ دینا چاہتا ہے، کیونکہ بندے کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، ایک ذرا سی تکلیف بھی ہوتی اس کے بدلے میں بھی اجر ملتا ہے. تو یہ اگر ایک بڑی تکلیف آ رہی ہے یا آ گئی ہے، اس کے صلے میں بھی بہت کچھ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے. تو گویا ہر تکلیف اللہ کے اذن سے، اور پھر یہ کہ اللہ کا فیصلہ، یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور جو اس سے خطا ہو گئی، یعنی چوک گئی، نہیں ملی اس کو، وہ اسے ملنے والی نہیں تھی.
ہمیں سب سے زیادہ حسرت کس وقت ہوتی ہے نا کہ جب چیز ایک ہمارے ہاتھ کی رینج میں ہوتی ہے اور پھر وہ چھٹ جاتی ہے ہم سے، چلی جاتی، ٹوٹ جاتی، گم جاتی، یا وہ اپرچونٹی آتے آتے رہ جاتی. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، شادی ٹوٹ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا ہے. تو وہ جو چلی گئی چیز اللہ کے اذن سے، اللہ کا فیصلہ ہے. اور یہ ہمارے تقدیر پر ایمان ہے کہ یہ میرے لیے تھی ہی نہیں. کیونکہ ہم پھر یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں نا کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. بعض اوقات ہم کہیں کچھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ ہمیں نہیں ملتا، ہم وہ شیئر جلدی سیل کر دیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد ان کی قیمت بہت بڑھ جائے، پھر ہم حسرت میں بیٹھے رہتے ہیں. کسی کے ساتھ مل کے انویسٹ کرتے ہیں اور پھر چھوٹی موٹی غلط فہمی کی بنا پر اپنے پیسے نکال لیتے ہیں، پھر اس شخص کا کاروبار کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور ہم پھر اس سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس نے دھوکا کیا ہمارے ساتھ، اس نے اچھا نہیں کیا، اس لیے میرے ساتھ ہو. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو میں اپنا سرمایہ نہ نکالتا تو آج مجھے اتنا اور اتنا پروفٹ ہوتا. اور پھر انسان اپنے ہی اندر جل جل کے جلتا رہتا ہے، اور غصہ اور لوگوں پہ ناراضگی اور تعلقات کی خرابی اور قطع رحمی اور رشتوں میں خرابی، کہاں سے کہاں فساد پھیل جاتا ہے. اور اگر انسان صرف یہ بات سوچ لے کہ یہ میرے لیے نہیں تھا، دس واز ناٹ فار می، بات ختم. کتنی ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ تھا ہی نہیں میرے لیے. ویسے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک بیٹی ہوتی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، بیٹا نہیں ہو رہا، اللہ کا حکم ہے نہیں ہو رہا. اب یہ تھوڑی کہ وہ تیسری جو آئی اتنی خوش قسمت، وہ خوش بخت جسے ہم کہتے ہیں، تو اس پر ہم رونا دھونا شروع کر دیں. میرے اپنے ساتھ یہ ہوا، ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، پھر تیسری، تیمیہ تیسری ہے. اور جب یہ پیدا ہونے والی تھی اس وقت میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، تو بہت پڑھائی بھی تھی اور مشکل حالات تھے، اور ہر لحاظ سے یعنی کہ زندگی بھر میں شاید سب سے مشکل ترین دور تھا میرا. وہ پڑھنا تو ویسے مشکل کام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر مزید مشکلات کھڑی ہو جائیں تو فائنینشیل اور ہیلتھ کے ایشوز اور بہت سارے، پھر اس میں مشکل لگتی. تو سب مجھے یہ مشورہ دیں کہ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے دن گزرے، آپ ابارٹ کر. میں نے کہا نو وے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اس کو پتا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ یہ میرے اوپر مشکلات آنی ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں کرنا. اچھا جب پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی. اب اس پر آپ خود سوچیے کہ تیسری بیٹی ہوگی، کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا. میں نے کہا یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فضل تھا. اور شاید پہلی دو سے زیادہ پیار سے پالا، کیونکہ پہلی دو کو میں چھوڑ کر گئی ہوئی تھی پڑھنے کے لیے. تو اب وہ دو کو چھوڑا ہوا تھا، تو جب اللہ نے ایک اور بیٹی دی تو وہ ماں کو کتنی پیاری ہو سکتی ہے نا. تو بہرحال میں کبھی کبھی سوچ کے کام بھی جاتی ہوں نا کہ اگر ذرا بھی کوئی مجھ پہ حاوی ہو جاتا یا ذرا بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی اور اللہ کے فیصلے کو میں قبول نہ کرتی تو میں کتنا بڑا نقصان کرتی. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ جس بچے کو لوگ یا آپ کا اپنا نفس یہ سوچتا ہے کہ یہ انوانٹیڈ ہے، ان پلانڈ ہے، اور طرح طرح کے نام دیتے ہیں، اور پھر ہم لوگوں کی باتوں میں آنے لگتے ہیں. اور کتنی خواتین کتنا بڑا گناہ کما لیتی ہیں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک جان کو ختم کر کے، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان. تو ایسے میں وقتی طور پر مشکل ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن اس وقت ہمیں یہ بھول جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کی آسانیاں بھی ہم بھول جاتی کہ اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کیا کیا چیزیں اچھی کر دیتا ہے، کیا کچھ ایکسپیرینس کرواتا ہے اللہ، کیا کچھ سکھاتا ہے. جیسے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا، تو اس کو بار بار ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر ٹیسٹ کرانے جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر. کیا کچھ دیکھ رہا ہے، کیا کیا سوچتا ہے، کیا کچھ سیکھتا ہے انسان. ریسنٹلی ایک بہن کو اچانک کوئی تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گئی. وہ کہتی ہے کہ وہ اتنا اچھا ڈاکٹر تھا، مسلمان ڈاکٹر تھا کوئی، اور اس نے اتنے اچھے طریقے سے میری بیماری کو بھی ایکسپلین کیا اور مجھے صبر کی تلقین کی. کہتی ہے کہ میرا اتنا ایمان بڑا اس سے ملاقات کے بعد، اور مجھے یوں لگے کہ جب میں باہر نکلی تو مجھے کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے کہ میں اپنے پاؤں پہ نہیں چل رہی، میں اپنے آپ کو اتنا لائٹ فیل کر رہی تھی. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کسی ایسے شخص سے ملوانا چاہتا ہے اس مشکل میں ڈال کے. موسیٰ خضر کو جا ملے تھے، اسے ایک جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا
جس کے نتیجے میں پھر ان کو وہاں بھیجا گیا تھا خضر علیہ السلام کے پاس. تو وہ جو ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک واقعہ پیش آ رہا تھا، تو اس میں کتنی مشکلات تھی. ان کے لیے ایکسپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے. مجھے تو اس شخص سے سیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا اور یہ شخص کسی کو مار رہا ہے، کسی کے جو اس نے اچھا نہیں کیا اس کی دیوار بنا رہا ہے اور جی کشتی کا سوراخ کر رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جو کچھ وہاں سکھایا گیا وہ صرف ان کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے لیے بھی ہے. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں کس جگہ کس مشکل میں ڈال کے کہاں لے جا کے کیا سکھانا چاہتا ہے. اگر یہ واقعہ سچ ہے کہ کولمبس بھول کے پہنچا تھا امریکہ تو یہ غلطی اور یہ بھول اس میں بھی ایک حکمت تھی. یہ بھول بہت سارے انسانوں کی فائدے کی چیز بھی بن گئی. بس جس وقت تکلیف پہنچتی ہے نا، شدید پریشانی ہوتی ہے انسان کو، کوئی بھی خبر جو مرضی کی نہ ہو سن کے بس فوراً ایک جملہ کہہ دے انا للہ. تو ہم کہتے ہیں مگر وہ رسمی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں دل میں کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ. اس کو کہتے ہیں صبر جمیل، کہ جب انسان بظاہر تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اس تکلیف پر اس کا دل الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی راضی، میں اس حال میں بھی شکر گزار ہوں، خوش ہوں. پھر اسی طرح تکلیف انسان کے امتحان کے لیے بھی آتی کہ بندہ اپنے آپ کو چیک کر سکے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، ایمان کے کس درجے پر. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہمیں اپنے بارے میں بڑی خوش فہمی ہونے لگتی ہے کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ٹیسٹ آتا ہے تو ہم جب اس میں فیل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو بڑی کمزوری ہے. جیسے کسی بھی ایگزام میں آپ اپیئر ہوتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے وہ آپ کو کتنا آتا ہے. پھر اسی طرح مشکل اس لیے بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کس طرح کی بھلائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان جس طرح نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ عام حالات میں نہیں کرتا. پھر اسی طرح ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو صاف کرنے کا ارادہ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یعنی زندگی میں جو گناہ، غلطیاں، کمیاں، کمزوریاں کی ہوتی ہیں ہم نے، وہ سب کو صاف کر دیا جاتا ہے اس تکلیف کے ذریعے. ام سلمہ کی روایت میں وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے کہ اللہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، جب تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے. پھر یہ کہ کسی پر بھی جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل اللہ تعالیٰ اس سے محبت کر رہا ہوتا ہے. اچھا، ہماری محبتیں کیا ہوتی ہیں جو انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت مختلف ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو نعمتیں بھی ملتی ہیں، لیکن کبھی مشکلات کے راستے سے بھی ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے. یعنی جو گھبراتا ہے، واویلا کرتا ہے، روتا ہے، دھوتا ہے، پریشانیوں کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ اسی حال میں ڈال دیا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے قرب کی علامت ہے. ابو سعید کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سب سے زیادہ سخت کون ہوتا ہے، سب سے زیادہ تکلیفیں کس پہ آتی؟ آپ نے فرمایا انبیاء پر. انہوں نے عرض کیا پھر کس پر؟ فرمایا علماء پر.
عرض کیا پھر کون؟ فرمائے نیک لوگ. ان میں سے کسی کو چچڑیوں اور جوؤں سے آزمایا جاتا ہے، اس کے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں بعض اوقات، یہاں تک کہ وہ اسے قتل کر دیتی ہے، یعنی وہ بیماری اس کو مار ڈالتی ہے. کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی قمیص کے سوا کچھ نہیں پاتا، یعنی اس کے پاس پہننے کا کپڑا ہی کو نہیں سوائے ایک اس کے جو اس کے جسم پر ہو. ہیں ایسے لوگ دنیا میں جن کے پاس دوسرا کوئی جوڑا نہیں ہوتا. اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پر خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ جس کو کچھ ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو الحمدللہ کرتے ہیں، اس کا استقبال بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کسی نعمت کا کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تکلیف مانگنی چاہیے، نہیں، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. پھر جب دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کا ایمان بڑھتا ہے نا کہ وہ ہے، وہ واقعی ہے. ایسا ایمان پکا ویسے نہیں ہوتا جو دعاؤں کی قبولیت کے بعد ہوتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ صبر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں. کہ جو لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، وہ انہیں تندرستی دیتا ہے، روزی بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. انبیاء کی صفت ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا. یعنی کون ہے اولو العزم رسول؟ کتنے ہیں کسی کو معلوم؟ 5 ہیں. کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام انبیاء میں سے یہ 5 افضل ہیں، اور پھر ان 5 میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے. تو ان سب نے صبر کیا. یعنی ان کو اولو العزم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان سب نے بہت صبر کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا گیا، قرآن مجید میں لوگوں کو بھی صبر کا حکم دیا گیا، اور ایمان کی افضل حالت بتائی گئی. یعنی افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے. پھر نقصان سے بچنے کے لیے صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا ضروری بتایا گیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پھر صبر کرنا ہمت والے لوگوں کا کام ہے. فإن ذلك من عزم الامور. صبر سب سے وسیع اور بڑی نعمت ہے. صبر کو نعمت بتایا گیا کہ جس کو یہ توفیق ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور وسیع نعمت نہیں ملی. اب اتنی دیر سے ہم صبر کا لفظ بول رہے ہیں، صبر ہوتا کیا ہے، یعنی صبر کا لفظی معنی کیا ہے اور پھر اس کا مفہوم کیا ہے. صبر کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، صبر یصبر سے، اور اس کا مادہ صاد با را ہے، اور مصدر بھی صبر ہے، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے روکنا، تھام لینا، کنٹرول کر لینا. کہا جاتا ہے صبر تو نفسی، میں نے اس کام میں اپنے نفس پر صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا. تو گویا صبر کیا؟ دوسرے لفظوں میں سیلف کنٹرول، آسان لفظوں میں کیا؟ سیلف کنٹرول، اپنے نفس کو کنٹرول کر لینا، آپے سے باہر نہیں ہونے دینا، اپنا چارج خود لینا، کسی اور کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا. ورنہ کوئی تو آپ کو چند باتیں سنا کے پریشان کر کے چلا جائے گا، کوئی آپ کی تعریف کر کے پھسلا کے چلا جائے گا، کوئی کسی اور طرح سے فتنہ بن جائے گا، آپ کے لیے ہرٹ کرے گا، طرح طرح. نہیں، یہ سب سلیوری ہے، غلامی ہے. صبر کرنے والا دراصل لوگوں کی غلامی سے باہر آ جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرتا کہ لوگ خوش ہیں تو وہ بھی خوش ہے اور لوگ ناراض ہیں تو وہ پریشان ہے. نو، وہ لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. بھوک پر صبر کیا ہے؟ جیسے روزہ اسی مقصد کے لیے رکھا گیا کہ ڈیزائرز کو کنٹرول کرنا ہے. چاہے کھانے کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ ہو، ان سب چیزوں پر سیلف کنٹرول.
اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر روکنا واجب ہے، اللہ کی نافرمانی سے روکنا، اللہ کی اطاعت پر خود کو جمانا، اللہ سے اور بندوں سے ناراض ہونے سے روکنا، زبان کو شکایت سے روکنا، آنکھوں کو حرام چیزیں دیکھنے سے روکنا، کانوں کو غلط چیزیں سننے سے روکنا، دل کو بے چین ہونے سے روکنا۔ ہم ہاتھ بھی روک لیتے ہیں، ہم آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں، ہم کانوں میں بھی انگلیاں دے دیتے ہیں، ہم اپنے پاؤں کو بھی روک لیتے ہیں، ہم کبھی اپنی زبان بھی روک لیتے ہیں، نہیں بولتے، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن دل کو روکنا، یہ ہے اصل سبب، کہ دل نارمل رہے، بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو، حد سے زیادہ غم زدہ نہ ہو، اضطراب نہ ہو، بے چینی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو۔ جو شخص اپنے دل کو اللہ کی عزت سے محفوظ رکھتا ہے اور اس پر مختلف چیزوں کو حملہ آور نہیں ہونے دیتا، اور اس کا ایک ایمان کا یا سکون کا لیول مینٹین رکھتا ہے، تو یہی شخص دراصل صبر کر رہا ہوتا ہے۔ کتنی چیزیں جو ہمیں بے قرار کر دیتی ہیں، بے چین کر دیتی ہیں، پریشان کر دیتی ہیں، اور پھر ہم سب کچھ بھول کر اسی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ مشکل تو آتی ہے، لیکن پھر آپ نے کیا، بعض اوقات آپ دیکھیے، آپ عبادت کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کوئی ایک ایسا خیال، شیطان ایسا وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ کا سارا سکون لٹ کے رہ جاتا ہے، اور آپ اتنے بے قرار اور اتنے مضطر اور مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اتنے اوور ویلمنگ سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان نہ اس پہ فوکس کر سکتا، نماز میں تو نماز پہ فوکس نہیں کر سکتا، پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے پہ فوکس نہیں ہے، کوئی کام کرے تو اس پہ فوکس نہیں ہے، آپ اپنا سارا فوکس اور ساری اٹینشن لوز کر جاتے ہیں۔ سب چھوڑیے، سب سے پہلے ذکر شروع کر دیجیے، بلند آواز سے کہیے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سجدے میں پڑ جائیے جا کے، اللہ کے آگے روئیے، اللہ میری اس کیفیت کو دور کر، میں اس حال میں نہیں رہنا چاہتی۔ چیزیں تو اپنے وقت پر ہی بدلیں گی، لوگ تو تبدیل نہیں ہوں گے، ان کی عادتیں نہیں بدلیں گی، یا اللہ تو مجھے صبر دے دے۔ کسی انسان سے ذکر نہ کریں، اللہ کے پاس جائیں، اس کے آگے روئیں، اور بلیو می، اگر آپ یہ کریں اللہ آپ کے دل کو قرار دے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو شدید تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ ہر انسان کو دیتی ہیں، اللہ نے ہمارے اندر دل رکھا ہوا ہے، احساسات ہیں ہمارے اندر، جذبات ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں ٹھنڈا گرم محسوس ہوتا ہے، ہم پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، پتھر بھی ٹوٹ کے گر جاتے ہیں، تو دل کیسے نہیں ٹوٹتے؟ دل بھی ٹوٹتے ہیں، لیکن پھر ہم کیوں ٹوٹے دلوں کے ساتھ رہیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، ہم اپنے کام کو چھوڑ بیٹھے؟ نو، سجدے میں پڑے، پکارے رب کو، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے آپ واپس نارمل ہونے لگے، وہ چیز وہی ہوگی، وہ مسئلہ وہی ہوگا، وہ وہاں تبدیلی نہیں ہوگی، ادھر تبدیلی ہو جائے گی، اندر تبدیلی ہو جائے گی۔ بس یہی صبر ہے کہ اندر تبدیلی ہو جائے۔ دیکھیے، اگر کوئی نقصان ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، ہم کیا کر سکتے؟ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، نقصان سے بچانا اللہ کے ہاتھ میں، دکھ دور کرنا اللہ کے ہاتھ میں۔ کچھ چیزوں میں ہمارا کچھ بھی ہمارا تو کسی چیز پہ بھی نہیں، قطعاً کنٹرول نہیں، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جب وہ چاہے گا ٹھیک ہو جائے گا نا۔ اس غم میں گل کے میں اپنی صلاحیتیں کیوں ضائع کروں؟ میں اپنی نمازیں کیوں خراب کروں؟ میں اپنے کرنے کے کام کیوں چھوڑ بیٹھوں؟ اب کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو اس بے چینی سے روک لیتا ہے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی ناروا بات نہیں نکالتا، تو وہ دراصل پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، کیونکہ من یعتصم باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہ، جو اللہ کا دامن تھام لیتا ہے وہ ایسا مضبوط کڑا پکڑتا ہے جو ٹوٹنے والا ہی نہیں۔ تو جب آپ کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آ گیا تو اب آپ بہادر ہو گئے، اب آپ مضبوط ہو گئے، اسٹرانگ ہو گئے، اور آپ کے لیے باقی کام آسان ہو گئے۔
اس طرح انسان اپنی زبان پر بھی کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے آپ پر بھی کر لیتا ہے، اور سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک روشنی مل جاتی ہے. اسی لیے حدیث میں صبر کو روشنی کہا گیا ہے. وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر کرتا ہے نا انسان تو پھر اس مسئلے کا حل بھی انسان کو ملنے لگتا ہے. اچھا اب یہ کر لو. آپ یقین کریں اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ایسے ایسے خیال آئیں گے، اچھا یہ کر لو، وہ کر لو، جیسے کہتے ہیں نا وہ آئیڈیا، ایسے ایسے آئیڈیاز آپ کو آنے لگیں گے کہ آپ کو نظر آنے لگے گا کہ مجھے اب کرنا کیا ہے اس سچویشن میں. آپ کو راہ مل جائے گی. جب انسان غم سے نڈال ہو جاتا ہے نا تو وہ راستہ کھو دیتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا مجھے کرنا کیا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے. اس کمزوری میں اس کے اندر سے ڈیسیژن پاور ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے کہ صبر کو نور نہیں کہا گیا، ضیاء کہا گیا. الصبر ضیاء، نماز کے لیے آتا ہے کہ نماز نور ہے، لیکن صبر ضیاء ہے، کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے. ضیاء ضاد سے ضیاء جی، جیسے سورج کے لیے آتا ہے نا جعل الشمس ضیاء، سورۃ یونس 5 میں آتا ہے، تیز روشنی کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، صرف روشنی نہیں، تیز روشنی جس میں حرارت بھی ہے. تو صبر کے اندر تپش ہوتی ہے نا، جیسے سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، صبر میں انسان کو مشقت ہوتی ہے. نماز سے انسان کو ٹھنڈک ملتی ہے. تو انسان ساری زندگی میں اگر صبر کے عادی ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بھی بچ سکتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے. جس آتا ہے نا 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، ایک ان میں سے وہ ہوگا جسے ایک خوبصورت عورت زنا کے لیے بلا اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ اس کی بات نہ مانے. تو یہ صبر ہے. جیسے یوسف علیہ السلام، یس، پھر اپنے آپ کو انسان اطاعت پر جما لیتا ہے. اس نے اگر کوئی نیکی کا کام سوچا ہے نا تو پھر وہ ہر قیمت اسے کر لیتا ہے، باقی چیزوں سے نبٹ لیتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے لگتا ہے. تو صبر جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اب اس کا اجر کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہی جو ہم پہلی آیت میں ہم نے دیکھا، 3 فائدے، صلوات، رحمت اور ہدایت، پھر مغفرت اور اجر. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے 35 میں، والصابرین والصابرات، اور بھی کوالٹیز کے بعد پھر آخر میں آتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے. پھر اسی طرح وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق، اکارڈنگ ٹو جو وہ عمل کیا کرتے تھے. جتنا جتنا ان کا صبر ہوگا، جتنے جتنے عمل ہوگے، اسی کے مطابق اجر ہوگا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جتنی بڑی تکلیف ہوگی، جتنی بڑی آزمائش ہوگی، اتنا بڑا اجر ملے گا. یعنی بعض اوقات انسان کمپیئر کرنے لگتا ہے نا اپنے آپ کو دوسروں سے یا کچھ سچویشن سے، تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے صبر کے لیے کہتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ جو مجھ پہ گزر رہی. ہاں بالکل، لیکن آپ کے لیے اجر بھی اتنا ہی بڑا ہے. پھر اسی طرح خیر کثیر، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، پھر بشارت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر اسی طرح اللہ کی مدد، حدیث میں آتا ہے النصر مع الصبر، کامیابی مدد صبر کے ساتھ. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مع الصَّابِرِينَ، صبر سے کام لو، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور دشمن تم پہ چڑھ آئے فوراً، تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ جنگ بدر میں وعدہ کیا گیا تھا نا، تعداد میں تھوڑے تھے، گھبراہٹ تھی، صبر کرو، جم کے رہو، ہٹو نہیں، پیچھے نہیں ہو، اللہ تمہاری مدد 5000 فرشتوں سے کرے گا. اسی طرح حضرت اللہ کہتے ہیں کہ احد کے دن مجھے تیر لگا تو میں نے سی کیا
آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوتے. تو تکلیف پر بسم اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا، یا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی بھی اللہ کا ذکر کر دینا جائے وہ انسان کے لیے ایک دم عجب میں بہت بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی محبت ملتی، واللہ یحب الصابرین، سورۃ آل عمران میں آتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. پھر کامیابی ملتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے اور صبر کرو، مقابلے پر صبر کرو، جمے رہو اور ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر عزت ملنا، حدیث میں آتا ہے جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اس نے اس پہ صبر کیا تو اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. دین کی امامت ملنا، قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. ہم نے ان میں کئی پیشوا بنائے، امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کا کام کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا. یعنی بڑے مقام تک، درجے تک وہی پہنچتا دنیا میں بھی جب انسان صبر کرتا ہے، اور وہ ہماری آیات پر یقین کرتے تھے. پھر دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے انسان کو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کرو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی. غور و فکر کی توفیق ملتی ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے. پھر اسی طرح دنیا اور آخرت میں نعمتیں اور برکتیں ملتی ہیں. بنی اسرائیل کو جو نعمتیں ملی ان کے بارے میں آتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. اور تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پہ پوری ہو گئی اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. کیا نعمت ملی تھی ان کو؟ گڈ، فرعون سے نجات ملی تھی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. بہت بڑی آزمائش تھی لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں اس سے نکال لیا. تو دنیا میں جب انسان ایسے کسی حالات میں رہے، خطرات ہوں اس کو، صبر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی نکال لیتا ہے. پھر بے حساب اجر، قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا، یعنی ان لمیٹڈ. پھر اسی طرح صبر کا بدلہ جنت ہے. جنت میں فرشتے سلام کریں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، تو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام. ایک عورت کو مرگی کی تکلیف تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دی کہ میرا سطر کھل جاتا ہے. آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس صبر کے عوض تجھے جنت ملے گی، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں. اس نے کہا میں صبر کروں گی، بس یہ دعا کر دیں کہ جب مجھ پہ دورہ پڑے تو میرا سطر نہ کھلے، یعنی میں ننگی نہ ہوں. تو آپ نے اس کے لیے یہ دعا کر دی. پھر جنت کے بالا خانے ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کریں. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہی لوگ اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی شکل میں پائیں گے. وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا. انہیں صبر کے عوض جنت اور ریشم بدلے میں ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں آتا ہے جب میں کسی بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ جنت ہے. جیسے کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف آ جاتی ہے انسان پر. اب طریقہ کیا ہے، صبر کیسے کریں؟ نمبر 1 اللہ کی خاطر، کہ اللہ سے اجر چاہیے بس. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر کیجیے اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے. صدمے کی پہلی چوٹ پر یہ صبر ہوتا ہے. جب رو دھو کے ٹھنڈے ہو جائے تو پھر اس کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے. تو جس صبر کا اجر ہے وہ تکلیف کی ابتدا پر. پھر صبر کی کوشش، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. جو صبر کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ اس کو صبر دے گا. پھر اسی طرح دل سے
اللہ کا شکر جو صبر جمیل ہے. پھر اللہ کا ذکر، یہ صبر میں مدد دیتا ہے. اللہ کو پکارنا، دعا کرنا، اللہ کے سامنے رونا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بندوں سے شکوہ نہ کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے مومن کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا، یعنی جو اس کی طبیعت کا حال پوچھنے کے لیے آتا ہے اس کو اپنی لمبی چوڑی بیماریوں کی تفصیل نہیں سناتا بلکہ شکر ادا کرتا ہے، تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی صحت دے دیتا ہوں، اور اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اس کے خون کے عوض بہترین خون دیتا ہوں، یعنی وہ پہلے سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. یعنی بیماری آتی ہے پھر چلی جاتی ہے اور پھر وہ پہلے سے بھی زیادہ انرجائز ہو جاتا ہے کیونکہ فریش بلڈ آ گیا اس کے باڈی میں. پھر اسی طرح اس موقع پر زبان سے رب کی رضا کے کلمات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بیٹے کی وفات پر رو رہے تھے. جب صحابہ نے کہا تو آپ نے فرمایا آنکھیں روتی ہیں، یہ صبر کے خلاف نہیں، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے. اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ انسان کسی کی جدائی پہ غمگین نہ ہو، کسی کی بیماری پہ یا دکھ پہ تکلیف پہ غم تو ہوگا، لیکن زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی. جزا فضا نہ کی جائے، حال دعائی نہ کی جائے، نوحہ نہ کیا جائے، اللہ کو الزام نہ دیا جائے. نعوذ باللہ اس طرح کہنا کہ اللہ تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. نو بھی آپ کو کیا پتا کہ آپ کے حق میں اس کے بدلے کتنا اچھا ہونے والا ہے. اور آخر میں چند باتیں کہ کن کن مواقع پر ہم نے کانشیس رہنا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے. نمبر 1 لوگوں کی باتوں پہ، کہ جو ہر وقت ہمیں سننی پڑتی ہے نا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے. اچھا بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی نیت خراب ہوتی ہے، لیکن آپ کو خواہ مخواہ میں چپ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسکن تھن ہے، آپ سینسیٹیو ہیں، اوور سینسیٹیو ہیں، بہت سینسیٹیو ہے، اس لیے آپ کو ہر وقت کچھ نہ کوئی اچھی سی بھی بات کرتا ہے آپ کو بری لگ رہی ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے اوپر نہ سردی کا اثر ہوتا ہے نہ گرمی کا اثر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ذرا سا بھی موسم بدلے تو چیخیں شروع ہو جاتی ہیں. تو ایسے لوگوں کا امتحان زیادہ ہے. اس میں لوگوں کی باتوں پر صبر. اچھا اس میں پھر کرنا کیا ہوتا ہے، کیسے صبر کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صبح شام کی دعائیں، اللہ کے اذکار، تسبیح، خاص طور پر تسبیح. فاصبر علی ما یقولون. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں پتہ ہے لوگوں کی باتوں پہ آپ کا سینہ گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو آپ کیا کریں، علاج کیسے کریں ان باتوں کا، اس گھٹن کو کیسے دور کریں، اس دل کی تنگی سے کیسے چھٹکارا پائیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بہترین علاج. جب ایسی کوئی کیفیت ہو تو بس تسبیح شروع کر دیں ایک طرف ہو کے، اور پھر قم من الساجدین، موقع ملے تو سجدے میں چلے جائیں. نماز پڑھیں یا ویسے یا نماز کے بعد سجدے میں خوب خوب دعا کریں. نمبر 2 کسی کے ستانے پر، جیسے کوئی پڑوسی ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، ہسبینڈ ہے، نیبرز ہیں، کولیگ ہے، کوئی باس ہے، سب آرڈینیٹ کوئی ہے، بچے ہیں، تو جب کوئی ستائے، پہلے تو یہ تھا کہ کوئی ستا نہیں رہا بےچارا، وہ اپنے بے وقوفی میں جو کہہ رہا لیکن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اب یہاں ہے کہ کوئی ستائے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اپنی پڑوسی کی شکایت کرنے لگا، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو، جاؤ صبر کرو. پھر آپ کے پاس آیا، پھر آپ نے اس کو یہ کہا، تیسری دفعہ آیا تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنا سامان نکال کے راستے میں رکھ دو. تو اس نے ایسے ہی کیا. لوگ پوچھنے لگے کہ یہ تم نے اپنا سامان گلی میں کیوں رکھا ہوا؟ تو اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا پڑوسی میرے ساتھ اچھا نہیں کرتا. تو اس پر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ تو میرے ساتھ یہ ہونے لگا. تو اس نے کہا اچھا چلو آج کے بعد میں تمہیں نہیں ستاؤں گا. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو علاج بھی کرنا پڑتا ہے لوگوں کا، کیونکہ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک صبر کریں. ہاں ٹھیک ہے، ابتدا صبر سے کر، اور اس کے ساتھ جب آپ صبر کر لیں گے نا پھر آپ کا ذہن کام کرنے لگے گا کہ اچھا میں نے اب نمٹنا کیسے.
اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے نا، مسئلہ حل کرنا نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ٹینشن میں رہیں گے، آپ کا دماغ صحیح کام نہیں کرے گا. پھر غلط الزام لگنے پر صبر، یہ بہت مشکل ہے. دیکھیے دو میں سے ایک چیز ہے. نمبر ایک، جو الزام لگا رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے نا، تو آپ کیوں پریشان ہو؟ آپ سچے ہیں، آپ کے اندر اطمینان ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ وہ کسی حد تک صحیح بھی کہہ رہا ہے تو فوراً فکر کر کے اصلاح کرنی چاہیے. اور اگر کوئی ہماری غلطی ہمیں بتا رہا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے میں ایک غلط کام چھوڑ رہی ہوں. پھر ایسے موقع پر جب لوگ ناروا باتیں کر رہے ہیں تو پیغمبروں کو یاد کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی طرح ایک الزام لگا تھا تو آپ نے اس کو کہا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے. انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا. پھر اسی طرح حالات کی تنگی پر صبر کے ساتھ انسان ہاتھ پاؤں مارے اور پھر اپنے لیے رزق کے لیے یا جو بھی مشکل ہے اس کے آسانی کے لیے کوشش کرے. پھر اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں صبر. بنی اسرائیل نے کہا تھا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. تو یہ کہ بعض اوقات انسان کے لیے مجبوریاں ہوتی ہیں، وہ نہیں کر سکتا کچھ، تو جو بھی جیسے بھی حالات ہوں اس پر انسان شکر ادا کرتا رہے. پھر بیماری پر، کیونکہ بیماری جو ہے وہ انسان کے اندر سے گندگیوں کو دور کر دیتی ہے. ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، ایک عورت کو بخار ہو گیا تھا تو آپ نے فرمایا صبر کرو کیونکہ یہ ابن آدم کی گندگی کو اس طرح لے جاتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو دور کر دیتی. اور یہ حقیقت ہے، جب جسم تپتا ہے نا خوب تو جو ٹاکسنز ہوتے ہیں نا وہ ایک طرح سے وہ جلنے لگتا ہے، یعنی ختم ہونے لگتا ہے، جسم کے زہروں کو مارتا ہے. پھر اسی طرح بیٹیوں کی پیدائش پر آپ نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پہ صبر کرے، محنت کر کے کھلائے پلائے پہنائے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائے گی. پھر بچوں کی وفات پر صبر. جب صبر کرتا ہے انسان تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بیت الحمد بناتا ہے، جنت میں ایسا گھر جو بہت تعریف والا. پھر اسی طرح زندگی کے جو آپ کے بڑے بڑے مقاصد یا گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے جو مشکلات ہیں ان پر صبر. جسے آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں علم کے راستے پر. موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار ان سے پوچھ لیا نا کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے بہت سے عجائب دیکھتے اور بھی بہت چیزیں دیکھتے. لیکن انہوں نے کہہ دیا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. پھر اسی طرح اپنے سے بڑے سے کوئی تکلیف پہنچنے کے موقع پر، جیسے پیرنٹس بعض اوقات ناروا ڈانٹ دیتے ہیں، ہسبینڈ کچھ کہہ دیتے ہیں، یا اور اسی طرح کوئی استاد کبھی بلا وجہ ڈانٹ دیتا ہے، ایسے موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے. پھر اگر آپ کے مقابلے میں کسی اور کو پریفرنس دی جا رہی ہو، ترجیح دی جا رہی ہو، کسی اور کو زیادہ اہمیت مل رہی ہو، کام آپ زیادہ کرتے ہو، امپورٹنس کسی اور کو مل رہی ہو، تو وہ موقع بھی بڑا بے چینی کا ہوتا ہے. یہ سارا کام میں کرتا ہوں، تعریف کسی اور کی ہو جاتی ہے. خاص طور پر ورک پلیسز پر ایسا ہوتا ہے، محنت میں نے کی، ریز کسی اور کو مل گئی. تو یہ بھی صبر کا موقع ہوتا ہے اور اس پر بھی اجر کی امید رکھنی چاہیے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف انبیاء نے مختلف مواقع پر صبر کیا. اسماعیل علیہ السلام نے کب صبر کیا تھا؟ جب آپ کو پتہ، صرف ریمائنڈر دے رہی، کب کیا تھا صبر؟ جب ان کے والد نے کیا کہا تھا؟ میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کر لیجیے جو آپ چاہتے ہیں. اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ صبر تھا. پھر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کیا؟ اسے چیخنا چلانا نہیں شروع کر دیا، کیا کیا؟ دعا کی، لا الہ، تسبیح کی. یس، تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی. یعنی انسان صرف سوچ لینا. میں جب کبھی سمندر یا زیادہ پانی پہ جاتی ہوں تو مجھے وہ ضرور یاد آتے ہیں یونس علیہ السلام کہ اللہ اتنے پانی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں، مچھلی بھی نیچے چلی گئی اور اندھیرے پر اندھیرے. کیسی جگہ ہوگی، ذرا سی لائٹ چلی جائے یا کسی آپ تنگ جگہ پر ہوں تو دل گھبرانے لگتا ہے تھوڑی دیر میں. کتنا مشکل وقت ہوگا. آپ لوگوں جن لوگوں نے MRI کروائی ہوگی یا CT اسکین وغیرہ، تو اس کیپسول میں جب جاتے ہیں تو کیسے دل گھبراہٹ ہوتی ہے. وہاں بھی یہی پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ.
کیونکہ ہمارا اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے نا جو ہمیں وہاں تک لے جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب کا صبر. اور یوسف علیہ السلام کو تو پھر جو دنیا میں بھی نعمتیں ملی اور سب کچھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بھی وجہ بتائی کہ صبر اور تقویٰ تھا ان کا. ایوب علیہ السلام، سبحان اللہ، نعم العبد انہ اواب. کہتے ہیں 18 سال ان کی بیماری رہی تھی، سب چھوڑ گئے تھے، ان کا سب چھوڑ گئے تھے. اللہ اکبر. خواتین میں آپ دیکھیے حضرت آسیہ، فرعون کس طرح ان کو اذیتیں دیتا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں 4 میخیں لگوائی، کیل لگا کے گاڑ دیا تھا. کہتے ہیں کہ جب ان سے ہٹے وہ کیلیں لگا کے تو فرشتے آ گئے سایہ کرنے کے لیے. تو اس وقت انہوں نے دعا کی تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس جنت میں کر دے. ونجنی من فرعون ونجنی من القوم الظالمین، اللہ فرعون سے بھی نجات دے اور اس ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ایک پردہ ہٹا کے ان کو ان کا گھر بھی دکھا دیا تھا جنت، کہ اس صبر کے بدلے تمہارے لیے یہ ٹھکانہ ہے. یہ حدیث کا سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیسی مشکلات آئیں، کیسے کیسے صبر کیا. حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا تو انہوں نے کیا کیا. تو انسان صبر کے لیے ان لوگوں کے حالات پڑھتا دیکھتا رہے جن پر ہم سے زیادہ بڑی مشکلات آئیں اور انہوں نے اپنی زبان بھی کنٹرول میں رکھی اور اپنا طرز عمل بھی، اور پھر ان لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کیا بعد میں جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی. یہی دراصل صبر ہے، انسان اپنے اخلاق کو نہ گرنے دے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہم پر صبر اور ڈیل دے اور اس حال میں موت دینا کہ ہم فرما بردار ہوں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، یعنی دین پر ہمیں جمائے رکھ، مشکلات سے گھبرا کر ہم اس راہ کو نہ چھوڑیں اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی یا غم آتا تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں. پھر اسی طرح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یہاں بار بار عرش کا ذکر آیا کہ وہ رب جو عرش کا مالک، جو اتنے بڑے عرش کو تھامے ہوئے، اس کے لیے آپ کا مسئلہ حل کرنا کچھ بھی مشکل ہے. بس انتظار کیجیے، کیونکہ صبر میں انسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے حالات کے بدلنے کا. بعض اوقات آپ دیکھیں چھوٹی سی چوٹ ہاتھ پہ لگتے ہے وہ کٹ ہی لگ جاتا ہے، لگنے کو تو 1 سیکنڈ لگتا ہے لیکن ہیلنگ کب ہوتی ہے، اٹ ٹیکس نا، وہ نشان کب تک جاتا ہے، کبھی ساری زندگی میں نہیں جاتا، لیکن وہ جو اس وقت کی تکلیف اور بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر بعد میں، چاہے نشان رہ بھی جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین صبر کرنے والا بنائے اور ہر حال میں، جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا وہی بات آخر میں کروں گی کہ ہر موقع پر صبر سے، اس وقت بھی آپ صبر سے بیٹھے ہوئے، یہ بہت بڑا صبر ہے. کسی کو سننا 2 منٹ کے لیے بھی مشکل کام ہوتا ہے اور 1 گھنٹہ بھر انسان سنتا رہے کسی کو آسان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی توفیق سے آسان نہیں ہوتا. تو پھر اس پر بھی اجر کی امید رکھے. تو باہر نکلیں گے سردی ہوگی وہ بھی صبر ہے، پھر ڈرائیونگ کرنی ہوگی، پھر گھر جا کے بہت سے کام اکٹھے ہو چکے ہوں گے، کیونکہ گھر سے جب نکلتا ہے انسان اور خاص طور پر ویکینڈ کو تو اور بھی مشکل ہوتی، یہ بھی صبر. تو ایسے سارے موقعوں پر پھر انسان کی صبر کیا ہے کہ کسی موقع پر ہائے ہائے نہ کرے، یہ کیا ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا، اریٹیشن نہیں، دوسروں کے ساتھ بد مزاجی نہیں، کہ جو ایک تو ہم در سن کر جائیں اور دوسرے گھر جا کے چیخنا چلانا شروع کر دیں، تو پھر یہ تو صبر نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واقعی میں بہت اچھے انسان بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.